رمضان بھر میں تقریباً 360 گھنٹے بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات کو اپنے اللہ کے کہنے پر برداشت کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات رمضان ختم ہوتے ہی غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہندو اور دیگر مذاہب اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی ہم عید کے زمانے میں کرتے ہیں۔ وہی آرٹسٹ جو ہمیں رمضان بھر دینی مسائل بتاتے اور نعتیں پڑھتے نہیں تھکتے، عید کے دن دوبارہ اپنے اصل روپ میں آ جاتے ہیں۔ فحش مواد بھری نئی فلمیں تو ریلیز ہی عید کے دن ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن میں تقوی اور پرہیزگاری کا اثر عید کے دوسرے دن باقی رہ جاتا ہو؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی میں کون سی کسر اٹھا رکھی جاتی ہے؟ نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے؟ اس سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سحری سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور بس یہی عبادت ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی ظاہری صورت ہے، اور یہ صورت مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اس کی محبت پیدا ہو، ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکے، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو اس پر ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکیں۔ مگر ہم تو رمضان کے بعد ہی اس ٹریننگ کو اور اس صفات کو جو اس ٹریننگ سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے روٹی کھانے کے بعد کوئی شخص حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دے۔ جس طرح روٹی سے جسم اس وقت تک طاقت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ معدے میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے، اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے، خیال، نیت، ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم روزے کے اصل مقصد کو سمجھ کر اپنی پوری زندگی میں رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔